ہم لوگ کہتے ہیں میں نے یہ چیز بنائی وہ چیز بنائی، تو اس میں تو جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو اکرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اور موقع تھا، اور اس میں اور بات تھی کہ جمعہ کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مر جائے، آخری نماز ہے میری اور شام تک پہنچ جاؤں گا۔ تو وہاں تو ایک آدمی نے، ایک صحابی نے نماز کے لیے خیال کرتے ہوئے کہ شاید اس کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، تو اس خیال سے جانے میں دیر کی۔ یہ نہیں تھا میرے پیسے، میرا مال، میرا غلہ۔ یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ سب کا خیال ہو رہا تھا کہ اب یہ فصل آ گئی، اب یہ یہودیوں کو ادا کریں گے پھر چلیں گے، لیکن حکم آیا تو ایک آدمی ٹھٹکا نہیں، تھوڑی دیر سوچ میں نہیں پڑا کہ چلو، حتیٰ کہ منافقین نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی، بھئی اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے تمہارے قرضے کے ادائیگی کا انتظام کیا ہے، تو تم اللہ کے رزق کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کا جواب بہت آسان، بہت سیدھا سادہ تھا کہ بھئی رزق کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، رزاق کے پاس جا رہے ہیں، جو اس نے دیا ہے اسی نے دیا ہے نا، اب اس کا حکم آ گیا تو اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، جو فیصلہ ہوا ہے کہ ہم مقروض ہوں گے وہ اس وقت بدلے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیصلہ آئے گا، دوسرا فیصلہ آئے گا، پہلا ختم ہو جائے گا۔ یہودی تو استعمال ہو رہے ہیں بیچ میں، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا چلا ہے، اللہ نے ہمارے مقروض ہونے کا ایک امتحان ہم پر ڈالا ہے، اب یہ بدلے گا کب؟ جب اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اس کا تعلق یہودیوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری کھجوروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس میں وہ اب یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کھجوریں ہیں یا نہیں ہیں، اس کا جیب خالی یا جیب بھرا ہوا ہے، تو اعمال کا کام ہے سارا، یہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے میری ہو جائے تو مچھر کا پر بھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا، ساری دنیا آ جائے، مچھر کا پر بھی نہیں آیا ہاتھ میں، تو فیصلے اس مچھر کے پر اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ نہیں ہوتے، فیصلوں کا تعلق اللہ رب العزت کے حکم کا تعلق اعمال پہ ہے۔ وہی حکم جس سے ساری دنیا بنی، ساری زمین آسمان بنی، اس حکم کا تعلق اللہ کی ماننے سے اور اللہ کی نہ ماننے سے۔ اللہ کی ماننے پر اللہ رب العزت کی رضا ہے، جو ہر گھڑی یعنی ڈھیروں ڈھیر اس کے اچھے نتیجے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا حلم ہے کہ لوگ تو نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو چلا رہا ہے، اور موقع دے رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں۔ ایک بزرگ کب کبھی دعا کرتے تھے کہ اللہ میں نے تیری نافرمانی کی تو تو نے میرے اوپر فضل فرمایا، اب میں دوبارہ کروں تو بھی دوبارہ کرنا، یعنی میں دوبارہ نافرمانی کروں، انسان تو ہے خطا کار، جو ہوا اس میں بھی بے تحاشا غلطیاں ہوئی، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو بار بار معافی مانگنے والے بھی، جتنی دفعہ غلطی کی اتنی دفعہ معافی مانگی۔ اور اللہ رب العزت نے بہت اس میں تسلی دلائی ہے کہ 100 دفعہ تم غلطی کرو اور 100 دفعہ توبہ کرو، 100 دفعہ میں معاف کروں گا۔ تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ یہ تو ہو سکتا ہے، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ 100 دفعہ غلطی کی، 100 دفعہ معافی مانگی، اب پھر ایک آدمی تھک گیا کہ کب تک ہی چلے گا کام، آدمی تھکا، اللہ تعالیٰ وہ 101ویں مرتبہ کے انتظار میں ہے کہ کرو غلطی پھر معافی مانگو، کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، وہ اللہ رب العزت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ تو تیار ہے ہمارے انتظام سارے کرنے کے لیے، ہر قسم کی عافیت دنیا میں اور مغفرت آخرت میں دینے کو تیار ہے،
بس ایک بات ہے کہ اس کو پہچانے، اس کو مانے. اس لیے آتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی بہت غلط زندگی گزاری تھی، اور موت کا وقت آیا تو اس کے 4 جوان لڑکے تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں جب مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا اچھی طرح سے، صرف راکھ رہ جائے. پھر وہ راکھ لے کے اس کا ایک بیٹا 1/4 حصہ سمندر میں بہا دینا، 1/4 حصہ ہوا میں اڑا دینا، غالباً 1/4 ہے کہ پہاڑ پہ جا کے اڑا دینا. اس طرح سے 4 طرف اس کو بکھیر دینا. تو اس کا انتقال ہوا. بچوں نے اسی طرح جسم جلایا، راکھ بن گئی، راکھ کو بکھیر دیا. اب اللہ رب العزت نے اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ مجھے پتا تھا کہ میں بہت غلط آدمی ہوں اور میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر تو نے میرے اوپر قابو پا لیا تو میں تو مارا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اچھا، تو تجھے پتا تھا کہ تیرا ایک رب ہے اور تیری نافرمانی پہ تجھے پکڑ سکتا ہے، تیرے اچھے عمل پر تجھے بدلہ دے سکتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا. مطالبہ بہت تھوڑا سا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے مانو، میری قدرت کو مانو، اور غلطیاں تو کرو گے تم تو معافی مانگو. یہ جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا ہے کہ اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا. دعا جس یعنی کہتے ہیں دعا جو نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. دعا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی ضرورت لے کے جا رہا ہے اور پوری امید کے ساتھ جا رہا ہے کہ اللہ کرے گا. اللہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ کر سکتا ہے. کوئی ایسا حال نہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، لیکن یہ ایسا حال نہیں ہے کہ اس میں سے اللہ نہیں بچا سکتا ہے. ہم آپ تو کہیں گے یہ تو مارا گیا. وہ جو کہہ رہا ہے مارا گیا وہ اللہ کو بھلا کے کہہ رہا ہے، کہ اس کو نہیں اندازہ ہوا کہ یہاں بھی اللہ کی چلتی ہے. تو اللہ رب العزت دعا کیوں قبول کرے گا؟ اس لیے، ایک تو اس لیے کہ وہ کر سکتا ہے. جو دعا ہم ضرورت اللہ کے پاس حاجت لے کے جا رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ کہ یہ جو میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اس حاجت کو لے کے، اللہ میری حاجت پوری کرے گا. کیوں؟ کر سکتا ہے. رکاوٹ نہیں ہے کوئی، مشکل نہیں ہے کوئی. ہم لوگ بستی میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہر گھر سے نقد 4 ماہ کا ساتھی نکالنا ہے. ماشاءاللہ پرانے ساتھی بیٹھے ہیں، کئی 100 مسجدوں میں کام کیا ہوگا، کئی 1000 مسجدوں میں کام نہیں کیا ہوگا. کسی مسجد میں کسی ساتھی نے جا کے ہر گھر سے ایک آدمی 4 مہینے کی نقد نکالا ہے؟ لیکن کہتے ہیں یہ نیت کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کر سکتا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا ہے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کی بنیاد میں نہیں چلنا، اللہ کی مدد کی طلب میں چلنا ہے کہ اللہ کر دے، ہے اللہ کر دے. تو دعا جو ہے ایک تو یہ کہ امید پوری کہ اللہ کر سکتا ہے، یقین کہ وہ کر سکتا ہے. اور اگلی بات یہ کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ جو اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ جو عمل ہے یہ سبب ہے پکا اللہ کی مدد کا، کہ کرے گا وہ اور اس پر کرے گا. ہمارے حضرات کبھی کبھی ہمیں کہتے تھے، سمجھاتے تھے کہ دیکھو، کہتے تم لوگ حکم کرتے ہو اللہ کو، دعا نہیں مانگتے ہو. ایک آدمی ہوٹل پہ ساتھی کے ساتھ اپنے گیا، بیٹھ گیا اور کہا بھائی 2 چائے لاؤ. اب 10 منٹ گزر گئے، چائے نہیں آئی.
تو کیا کہتا ہے, اب بھائی میں نے چائے منگائی تھی, چائے نہیں آئی, میں نے دعا مانگی تھی, اللہ نے نہیں دیا. یہ تو آرڈر ہے. دعا تو فقیر مانگتا ہے کہ جمعہ کے دن جو لوگ اللہ سے مانگنے آ رہے ہیں وہ تو ابھی نہیں پہنچے, جو مخلوق سے مانگنے آئے ہیں ان کی لائن لگی ہوتی ہے, جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ نکلتا ہے ایک آدمی اور وہ فقیر آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے دے دے اللہ کے واسطے, وہ نہیں دیتا. تو دوسری کی طرف اسی امید کے ساتھ اسی طرح بڑھتا ہے کہ دے دے اللہ کے واسطے, نہیں دیتا. تیسرا, چوتھا, پانچواں, 10 آدمی گزر گئے. اب آپ اس سے کہیں کہ بابا جی آج کچھ نہیں ملنا, تو وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں, یہ جو اگلا آ رہا ہے نا یہ دے دے گا. یہ جو امید ہے, دعا تو اس کی یعنی حکم اس طرح ہے کہ نہیں آیا, اور دعا اس طرح ہے کہ ابھی آ جائے گا, ابھی ہو جائے گا. ہر مسجد میں اللہ کو سامنے رکھ کے کام کرنے کا کیا مطلب؟ ہر مسجد میں جاتے ہوئے ہر حال میں اللہ اب کر دے. پچھلی دفعہ پچھلی مسجد میں نہیں ہوا, اس میں نہیں ہوا, اس سے پچھلی میں نہیں ہوا, اب کر دے اللہ, اب کر دے. کہ اللہ کی قدرت میں پر نظر سے کم نظر نہ ہٹے اللہ کی قدرت سے, اور امید ہاتھ سے نہ جائے. یہ 2 چیزیں ہو گئی تو انشاءاللہ دعا ہو گئی. اور ان میں کمی آئی تو دعا نہیں ہے, خالی زبان چلانے کا نام دعا نہیں ہے. دعا تو دل سے ہوتی ہے, اور اتنی بڑی چیز ہے دعا کہ اللہ رب العزت کو اس ساری کائنات کی کوئی پرواہ نہیں, اس کا کوئی وزن نہیں اللہ کے سامنے. لیکن یہ جو بندے کی دعا ہوتی ہے نا, یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے. اس کی وجہ سے ساری کائنات اللہ کے ہاں قیمتی ہے. تمہاری دعا ہے, تمہارا مانگنا ہے, اس لیے تمہارا کوئی وزن ہے اللہ کے ہاں, ورنہ تمہارا کوئی وزن نہیں, کوئی وزن نہیں. تو میرے بھائی دوستو, ایک دفعہ ہمارے حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ دین کے ہر عمل کا مقصود قوت دعا کو بڑھانا ہے. کوئی بھی عمل ہو, حج ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہو, گاہک کے ساتھ اچھا سودا دینا ہو, اس سب سے کیا ہونا ہے کہ آدمی کو دعا کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, کر رہا ہے, اور عمل پہ کرے گا. اب میں یہ عمل کر رہا ہوں, اب اس امید کے ساتھ لگنا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس پہ اللہ کر دے گا, پھر عمل بنتا ہے. قوت دعا کو بڑھانا ہر دین کے عمل کا یہی مقصد ہے کہ اللہ پر نظر جمے اور اللہ سے ہونا سمجھیں, اور اب ہم سب کو پیچھے چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھیں کہ اللہ ایسا کر دے. اور بڑی بڑی چیزیں بے شک مانگیں, کیونکہ اللہ کے ہاں بڑی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ہماری سے بڑی ضرورت اس کے ہاں بہت چھوٹی ہے. وہ چاہے تو ایک حکم فرمائے اور ساری دنیا کو جنت میں پہنچا دے, اس کی مرضی. لیکن ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیسے ہوگا. وہ ایک ترکی آدمی آیا تھا یہاں, بوڑھا آدمی, تو اس کی اکیلی بیوی کو چھوڑ کے اپنے, وہ بھی بوڑھی یہ بھی بوڑھا, بچے ہیں نہیں گھر پہ. ہمارے ساتھی نے پوچھا کہ بھائی وہ گھر پہ اکیلی چھوڑ کے آ گئے, اس کو کیسے راضی کیا؟ اس نے کہا میں نے کہا 49 کروڑ ملیں گے, آدھے تیرے آدھے میرے. ہماری تو یہیں پہ بس ہو جاتی ہے نا کہ چلو آدھا آدھا ہو جائے. بھائی اللہ سے معاملہ ہے, 49 کروڑ 49 ارب کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ہر حاجت ایک ایک کر کے ہر آدمی آئے, بلکہ اکٹھا ہی آ جائے, آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان تک, اور وہ اللہ سے مانگنا شروع کریں. اور جتنی چیزیں مانگ سکتے ہیں, جتنی ان کا تصور جہاں تک جاتا ہے, ان کی سوچ جہاں تک پہنچتی, سب چیزیں مانگیں, اللہ سب کی سنے گا. اور پھر سب کو بیک وقت اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں دے دے جو انہوں نے مانگی, اور اسے دگنی بھی دے دیں.
اللہ رب العزت کے خزانے میں کمی بالکل ایک ذرہ کمی نہیں آئے گی. کہ سمندر سے ایک قطرہ نکلا، آپ نے سوئی ڈالی اور سوئی کے ناکے میں تھوڑا سا پانی آ گیا، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ سمندر میں کمی تو آئی، لیکن اس کو کمی تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو وہی کا وہی ہے. تو ہماری ضرورتیں، ہماری حاجتیں کچھ نہیں ہیں. اور اگلی بات کیا ہمارے اب یہ ہے نا کہ نظر اللہ پہ ہو کسی کی، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی کرنے پہ، تو اس کو مانگنے میں بھی جرت ہوتی ہے. حوصلے کے ساتھ مانگ. ہم تو حوصلہ ہی نہیں مانگتے کہ 49 کروڑ آدھے تیرے آدھے تیرے، حوصلہ نہیں ہے. حوصلے والوں نے یہ بھی کہا، اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ جو تقدیر کی کتاب ہے یہ تیرے پاس ہے، اور تو اس میں جو چاہے گھٹا دے، جو چاہے بڑھا دے، کوئی روکنے والا ہے تجھے؟ تو قدرت کے فیصلے بھی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم مانگیں گے، اللہ بدل بھی سکتا ہے، اس کو کیا ہے. تو اتنا آگے جائے گئے لوگ اس میں اللہ پر نظر میں کہ اللہ رب العزت پر پابندی کسی چیز کی نہیں. اب یہ چیز میرے بھائی دوستو، دین کی بنیاد یہ چیز ہے کہ آدمی سمجھیں کہ اللہ ہے، وہی تو ہے جو کرتا ہے، اور اس کے کرنے کا تعلق اعمال سے. اب یہ چیز جب دل میں آ گئی، اب ساری زندگی دین بنے گی. اور جتنا مضبوط ہے یہ والی بات کہ اللہ کے کرنے پر یقین اور اس کے اعمال پہ کرنے پر یقین اور آخرت کا استحضار کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. تو ساری زندگی کا خلاصہ وہ موقع ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اس وقت یا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، بس اب اس کے لیے تیاری ہے. تو جتنا مضبوط یہ حقائق، یہ حقیقتیں ہیں، باقی سب باطل ہیں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ، اس کے پاس اتنے ہتھیار، اس کی ایسی حکومت، اس کی اتنی صلاحیت، یہ اتنا پڑھا لکھا، یہ ساری چیزیں ان کی کوئی وزن ہی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے یہ دیکھ کے نہیں ہوتے کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کے لیے ایسا کرو، اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کے لیے ایسا کرو. ایسا کوئی بات نہیں. فیصلے اللہ رب العزت کے آتے ہیں اور اعمال پہ آتے ہیں. دنیا میں بھی وزن ہے نہیں ان چیزوں کا، لگ رہا ہے. وہ جو لگتا ہے نا کہ ان کا کچھ وزن ہے، اس کو باطل کہتے ہیں کہ ہے نہیں، سمجھ رہے ہو رہا ہے. صحرا میں وہ شراب نظر آتا ہے، پانی ہے نہیں، نظر آ رہا ہے، باطل ہے یہ. تو نظر آتا ہے دنیا میں کہ ان چیزوں کی بھی کوئی وزن ہے، کوئی حیثیت ہے، ان کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. مسلمان ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے پالتا ہے، میری دکان سے پال رہے ہیں، بڑی ہوگی تو زیادہ پالے گا. ہمارے حضرات کے پاس ایک آدمی آیا، وقت لگا رہا تھا، آنا جانا تھا، تو خوش ایک دن، کیا بات ہے خوشی کیوں؟ آج میری دوسری دکان کھل گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے جو اللہ تجھے رزق دے رہا تھا وہ اکٹھا کر کے ایک دکان سے دے رہا تھا، اب جو تجھے رزق دے گا وہ آدھا آدھا کر کے دونوں دکانوں سے دے گا. تو تمہاری محنت تو بڑھ گئی، رزق تو نہیں بڑھے گا. نظر والے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خواہ محنت بڑھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ تو دے گا. اب ہمارا خیال ہو گیا کہ دکان سے دے گا، دکان دو ہوگی تو زیادہ دے گا، اب یہ دھوکہ ہے. تو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، لیکن یہاں دنیا میں بھی اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کرنے کا تعلق ہماری دکانوں سے، زمینوں سے نہیں ہے. اللہ رب العزت کے کرنے کا تعلق صرف اور صرف اعمال سے ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے جسم کے استعمال کے، دل کے استعمال کے، وہ جو طریقے ہیں جتنا ہماری زندگی میں آئیں گے اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں گی. اور وہ جو طریقے اللہ سب کی حفاظت فرمائے جتنا دلوں سے، جسموں سے نکلیں گے، اللہ رب العزت کا غضب متوجہ ہوگا. تو دنیا میں بھی جو حالات ہیں اور جو کچھ ہم پر گزر رہی ہے اس کا تعلق چیزوں سے نہیں، اعمال سے ہے. اور آخرت میں تو ہے ہی عمل اور کچھ ہے ہی نہیں. اب جو آدمی
کسی عمل میں لگتا ہے اور اس کے دل ان چیزوں کے بارے میں مطمئن ہے، اور جتنا مطمئن ہے اتنا زیادہ اس کا ہر عمل دین بنتا جائے گا اور دین کی اعلیٰ سے اعلیٰ شکل بنے گی. اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا. اللہ رب العزت نے تاجروں کی تعریف کی ہے، بڑی تعریف، کہ یہ کیا ہے؟ یہ مرد ہے، یعنی کامل انسان ہے، کمال کو پہنچ گئے. تاجر، یہ نہیں کہا وہ تاجر جو بہت پیسے کماتے ہیں، وہ تاجر کہ جب سب کو نقصان ہو رہا ہے ان کی کمائی ہو رہی ہوتی، نہیں، اس کی تعریف نہیں کی. وہ تاجر جن کی بڑی دکانیں ہیں ان کی بھی تعریف نہیں کی. تعریف اس تاجر کی کہ جو خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن تجارت اور خریدنے اور بیچنے یہ چیزیں دل کو کھینچتی ہیں اپنی طرف، توجہ کو کھینچتی ہیں اپنی طرف، کہ بھی پیسے پورے دیے، پورے لیے. 100 دیا، وہ آج کل تو ہوتا ہے 5,000، 5,000 کا نوٹ اور 20 کا نوٹ ملتا جلتا ہے، تو پکڑایا اس کو 20، پھر اچانک خیال نہیں 5,000 تو نہیں تھا. تو دھیان رکھنا پڑتا ہے کیا کر رہے ہو. لیکن یہ ایسے اللہ والے ہیں اور ایسا ان کا جم گیا ہے دھیان اللہ پر کہ تجارت کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور ان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف. غافل نہیں کر سکتی ان کو تجارت، خریدنا، بیچنا، اللہ سے غافل نہیں کر سکتی. وہاں بھی بیٹھے ان کو ڈر لگا ہوا ہے قیامت کے دن کیا بنے گا. یہ نہیں ڈر لگا ہوا کہ شام کو جب میں بیٹھوں گا تو سوداگر نہیں بکا تو کیا ہوگا. نہیں، قیامت کے دن میرا کیا بنے گا. کہ جو حال آدمی کا نماز میں ہونا چاہیے وہ نماز میں تو ہے ہی، ان کا دکان پہ بھی یہی حال ہے. اب اس آدمی کی ساری زندگی دین بن گئی. اور ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ چیز نماز میں وجود میں آئے گی کہ آدمی ایسا بن جائے کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف. یقین پہ محنت کی، کیونکہ یقین کے پیچھے پیچھے دھیان چلتا ہے. نماز میں دکان کیوں یاد آتی ہے؟ کیونکہ یہ آدمی نمازی ہے الحمدللہ، 5 وقت نماز 20 سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میں نماز کیسے چھوڑوں گا، میں نماز ضرور پڑھوں گا، لیکن میرے کام وہ دکان سے بنتے ہیں. یہ والا نمازی پریشان ہوگا کہ امام صاحب اتنی لمبی سورہ کیوں پڑھ رہے ہیں، قل ہو اللہ پڑھ لیتے ہیں. یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ اس لیے خیال آ رہا ہے کہ دل میں یہ والی بات بیٹھ گئی کہ میرے کام تو ادھر بنتے ہیں، باقی مسلمانوں نماز پڑھوں گا. نماز کی صفت میں تھوڑی کمی آ جائے چلو برداشت کر لیں گے، دکان میں کبھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہاں سے کام بنتے ہیں. تو جہاں یقین ہے وہیں پہ دھیان پہنچا ہوا ہے. اب یہ جھٹک کے کوشش کرنا چاہیے، کوشش کرے گا کہ چھوڑو دکان کو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور کوشش پہ بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، پوری امید ہے. لیکن جہاں یقین ہے گھوم گھما کے واپس وہیں پہ چلا جائے گا دھیان. اس لیے پہلا قدم تو یہ کہ اس کو پہچانے کہ ہمارا یقین جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. کمی کا احساس نہ ہو تو کمی کو پوری کرنے کی طرف بھی نہیں دھیان جاتا ہے نا. میں الحمدللہ مسلمان ہوں، الحمدللہ بچپن سے کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو دعویٰ جو ہے وہ بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے دعویٰ، کیونکہ دعوے کا مطلب یہ کہ اب یہ پھنس گیا، اٹک گیا، آگے نہیں جا سکتا. پنڈی تک سفر تھا پشاور کا، پنڈی تک پہنچ کے کہتا ہے میں تو پہنچ گیا پشاور. اب یہ کبھی بھی نہیں پنڈی پہنچ سکتا، پشاور نہیں پہنچ سکتا. اس نے پنڈی کو، راستے کو منزل سمجھ لیا، اب راستے میں ہی پڑا رہے گا. اس کے اندر استعداد ہوگی، صلاحیت ہوگی، اسباب ہوگی کہ جو اس کو گھنٹوں میں پہنچا دے پشاور، لیکن ان کو استعمال ہی نہیں کرے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں تو پہنچ گیا. تو دعویٰ بڑی خطرناک چیز ہے، اور دعویٰ بہت جلدی اٹھتا ہے اندر. 2-4 دفعہ کہتے ہیں اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اور کہتے ہیں الحمدللہ میرا ایمان تو ہو گیا، اب دوسروں کی فکر کرو، اور یہ آدمی مصیبت بنتا ہے. اپنے خود بھی پھنس گیا اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بنتا ہے. تو دعوے کا مسئلہ نہیں ہے، پہلا احساس کہ میرے پاس تو میری نماز کا تو یہ حال ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے میرا یقین ساری مخلوق میں بکھرا پڑا ہے.
کچھ یقین کا ایک حصہ ادھر سے جوڑ گیا، دکان سے جڑ گیا، کچھ بیوی بچوں سے جڑ گیا، کچھ قوم سے جڑ گیا، کچھ زبان والوں سے جڑ گیا، بکھرا پڑا ہے میرا یقین۔ وہ جو مرنے کے بعد پہلا سوال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، تو پہلا سوال ہے کہ تمہارا رب کون تھا؟ یہ جو قبائلی لوگ ہوتے ہیں، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اب وہ ایک گھر بنا لیتا ہے، بچے بڑے ہوئے، اب ہر ایک کی شادی ہوئی، بچیوں کی شادیاں ہوئی، تو وہ 2-4 اور گھر بن جاتے ہیں وہاں پہ، پھر پوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، پوتیوں کی شادیاں ہوئیں، داماد آئے، کچھ اور گھر بڑھ گئے، اور باہر اب ایک دیوار کر دیتے ہیں، اندر 20-30-50-100 گھر ہو گئے، باہر ایک دیوار ہے کہ یہ سارے ہمارا خاندان کا علاقہ ہے۔ اب اس سارے 100-200 جتنے بھی افراد ہو گئے، ان سب کا بڑا، وہ جو پہلا آدمی تھا، وہ جو دادا ہے، پردادا ہے، وہ بڑا ہے سب کا، اور بڑا ہے اس لیے ہر چیز میں اس سے پوچھتے ہیں، بڑا ہے اس لیے وہ ہر ایک کا خیال بھی رکھتا ہے کہ میرا پوتا تو اتنا بڑا ہو گیا، اس کی شادی کا سوچو، والدین کو بلائے گا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ تو 20 سال کا ہو گیا، تو وہ خود بھی نظر رکھتا ہے سب کی ضرورتوں پہ، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ میری ضرورتوں کا تعلق دادے سے۔ بچے کو پڑھنے جانا ہے، وہ اجازت لیں گے کہ جی میں شہر سوچ رہے ہیں ہم اس کو بھیجیں، نہیں نہیں شہر نہیں بھیجنا ہے، بس وہیں پہ خاموش ہوگی بات، ختم۔ بیماری آ گئی کہ جی وہ سندھ وغیرہ میں بیٹھے ہیں، وہ کراچی میں اس کا علاج ہے، تو آپ اس کو ضروری ہے پہنچانا وہاں، اچھا ٹھیک ہے لے آؤ، میں گاڑی کا انتظام کرتا ہوں، اور فلاں اسپتال میں چلے جانا، اور وہاں جو خرچہ ہوگا میں دوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں رب الدار، وہ جو پورا 4 دیواری کے اندر کا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں دار، اور اس کا ہر دار کا ایک رب ہوتا ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز میں اس کی چلتی ہے، اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ آپ جتنی تدبیریں کر لیں، آخر میں اسی کے سامنے رکھنی ہوتی کہ جی ہم نے یوں سوچا یوں سوچا، منت سماجت کرتے ہیں کہ مان لو میرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے، اجی وہ تو مان ہی رہا ہے، وہ تو بھاگ جائے گا گھر سے، فیصلہ اس کا چلے گا۔ تو وہ جو سوال ہوگا کہ من ربو کا، کہ تم کدھر رخ کرتے تھے اپنے مسائل میں، کس سے مانگتے تھے، کس کے ساتھ معاملے کو سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساتھ نہ دے۔ رب الدار، تمہارا رب کون تھا؟ اب اگر یہ کچھ باتوں میں تو میری ضرورتیں دکان سے پوری ہوتی ہیں، کچھ باتوں سے میری قوم میرے کام کرتی ہے، انہی سے پوچھنا پڑے گا، کچھ باتوں میں میری زبان والے، وہ میں فلاں زبان والا ہوں تو ایسے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو اس آدمی نے اپنے جو رب ہے وہ ایک نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے رب ہیں اس کے، اور اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ کون تھا، دکان کو بھی کچھ نہ کچھ تو تھا، اور قوم بھی کچھ نہ کچھ تھی، بیوی بچے بھی کچھ نہ کچھ تھے، وہ آخر میں چکرا کے کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس، پتہ نہیں پتہ نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں، پہلا سوال ہے یہ، آخرت میں داخل ہوئے وہی دروازے پہ سوال ہے من ربو کا۔ تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے بھائی دوستوں، یہ ساری محنت جو آج ہو رہی ہے اور جو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں، اور جو کمال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں پہنچی، وہ یہ ساری محنت یہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دین کی کیا نیت ہے جی، دین کی محنت سیکھنی ہے۔ وہ کیا محنت ہے کہ دل میں سے ان دوسروں کو نکالنا ہے اور دل میں اللہ کو بٹھانا ہے، اور شوق اور محبت چیزوں کی نکالنی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا شوق دل میں اتارنا ہے۔ کہ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بہت خوش ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول، آج میں نے اتنا نفع کمایا ہے جتنا کسی نے اس ساری وادی میں نہیں کمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ،
ارے کتنا کما لیا؟ کہتا ہے جی 300 اوقیہ چاندی، میں خریدتا رہا بیچتا رہا خریدتا رہا بیچتا رہا، 300 اوقیہ چاندی بچے، کوئی 50-60 کلو بنتا ہے، یہ وزن ہے اوقیہ، 50-60 کلو چاندی کا ایک دن کی تجارت میں کمائی کر لی ایک آدمی نے، خوش ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند فرمایا، فوراً فرمایا کہ ارے اس سے زیادہ قیمتی چیز نہ بتاؤں؟ صحابی تھے، فوراً متوجہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا فرض کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو بس۔ کیا 300 اوقیہ چاندی، کس چکر میں پڑ گئے کہ دل چلا چیزوں کی طرف، رخ پھیڑا اعمال کی طرف۔ یہ ہوتا ہے، آدمی پھسلتا ہے، مخلوق کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ خالق کو دیکھو، اس کا فیصلہ ہے جو مخلوق کو استعمال کر رہا ہے۔ موٹی سی بات ہے، ڈنڈے سے آدمی کتے کو مارتا ہے، کتے کو سمجھ ہے کہ ڈنڈا نہیں مار رہا، ایک آدمی مجھے ڈنڈے سے مار رہا ہے۔ وہ ڈنڈے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس آدمی کو کسی طرح سے سنبھالو۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوست کو، یہاں سے ہوا وہاں سے ہوا، کہیں سے نہیں ہوا اور کہیں سے نہیں ہوگا۔ اگلا قدم یہ ہوتا ہے نا کہ جب ڈنڈے سے پٹائی ہو رہی ہے تو پتھر ہاتھ میں لو، نہ پتھر سے ہوگا نہ ڈنڈے سے ہوگا، وہ فیصلہ اوپر سے آیا ہے، وہ فیصلہ جس نے بھیجا ہے، اس کی منشا سمجھ لو وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو کر گزرو، تمہارا مسئلہ خود حل ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور منشا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہی تو ہے اللہ تعالیٰ کا عجیب عظیم احسان ہمارے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ اگر سمجھنا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں تو ان کو دیکھ لو، اگر میری چاہت کی تمہیں طلب ہے تو ان کے پیچھے پیچھے چل کے دکھا دو، تمہیں محبت ہے مجھ سے، مجھے تم سے محبت ہو جائے گی۔ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہ کہ اللہ نے بنایا، خود بنایا، اور پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کے جو طور طریقے ہیں بہت بڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں، غریب آدمی کہتا ہے بہت مال ملا، شاید 1000 مل گیا، اور ارب پتی کہتا ہے بہت مال ملا تو پتہ نہیں کتنے ارب ملے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی طور طریقے، آپ کے خلق وہ بہت عظیم ہیں، تو کتنی عظیم ہیں۔ اب جو جس کو بھی تھوڑا سا وہ نصیب ہو جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جائے گا۔ اور یہ جو حالات اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں یہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ کون، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ان حالات میں الجھ گیا اور کس نے ان حالات کے باوجود اس بات کو سمجھا کہ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کر کوئی اور رہا ہے، اور بجائے ان حالات کو بدلنے، ان کا رخ بدلنے کی کوشش کرنے میں لگنے کے، یہ حالات کو بھیجنے والے کو خوش کرنے میں لگ گیا، کام بن گیا بس۔ وہ جیسے بچہ امتحان گاہ میں ہوتا ہے اور پرچہ آتا ہے، دیکھ ہی کے خوش ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ تو مجھے آتا ہے، اور فٹافٹ جواب دیے، اور میں امتحان گاہ سے نکلا اور لوگ پوچھتے ہیں بیٹا امتحان کیسے ہوا، کہتے بہت زبردست، بہت زبردست، حالانکہ نتیجہ بھی 6 مہینے بعد آئے گا، لیکن سوال کا صحیح جواب دے دیا، اسی وقت کامیاب ہو گیا، بیٹھا وہیں پر ہے، کوئی چیز بدلی نہیں ہے۔ جب امتحان گاہ سے نکلا جو بچہ اندر گیا تھا وہی باہر آیا ہے، لیکن اب خوش ہے کہ امتحان تھا، میں نے جواب صحیح دے دیے، اب آگے کامیابیاں ہیں۔ تو اسی طرح سے جس وقت اللہ رب العزت نے کسی کو توفیق دے دی کہ اس نے کسی حال میں وہ کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا، تو وہ اسی وقت کامیاب ہو گیا۔ بھوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا، بھوک ابھی تک موجود ہے، وہیں پہ وہیں ہے، لیکن یہ کامیاب ہو چکا۔ سر کا درد تھا، تکلیف تھی، اس تکلیف کے اندر اس نے وہ کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں کیا کرتے تھے، تکلیف بڑھ گئی، کوئی بات نہیں، یہ کامیاب ہو گیا، اور اس کی کامیابی کے اثرات دنیا میں بھی آئیں گے، لیکن اصل کامیابی تو دنیا ہے ہی چھوٹی سی جگہ، چھوٹی سی جگہ ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے نا بیچ میں، جس میں اللہ کی ہم مان رہے ہیں اور
اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں اور کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بستی میں تشکیل ہوئی ہے، خوب گشت ہو رہے ہیں، خوب نفلیں پڑھ رہے ہیں، خوب دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کوئی بات سن بھی نہیں رہا ہے. اب ایک آدمی اس امید کو پکڑے بیٹھا ہے اور اس یقین کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ نہیں، ہر گھر سے ایک آدمی نقد نکلے گا 4 مہینے کے لیے، اور سن کوئی نہیں رہا. تو اس وقت اس کی ترقی ہو رہی ہے. ہمارے حضرات کہتے تھے کہ اللہ کی مدد تسلی کے لیے آتی ہے. کمزور بندہ ہے، مدد کوئی نتیجے سامنے نہیں آئے، گھبرا جائے گا، بیٹھ جائے گا. مدد آتی ہے تسلی کے لیے، مجاہدہ آتا ہے ترقی کے لیے، کہ محنت کر رہا ہے، کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور یہ لگا ہوا ہے. اب اس کی ترقی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تھوڑے وہ لوگ ہیں جو اس طرح لمبی دیر تک چلتے رہیں. وہ 4 قدم چل کے بیچارے بیٹھ جائے گا، تو پھر مدد آ جاتی ہے تھوڑی سی، ورنہ ترقی اسی میں تھی کہ چلتا رہتا چلتا رہتا چلتا رہتا. صحابہ کرام حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم میں سے سب سے افضل مصعب ابن عمیر تھے. وجہ بتاتے تھے. وجہ کیا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے چہیتے بیٹے تھے، بہت محبت تھی، اور مالدار تھے والدین. تو مکہ میں جو تاجر آتے تھے ان کو پتا ہوتا تھا کہ اگر اچھے کپڑے ہیں، کوئی اچھی عطر ہے، تو مصعب کے والدین کے پاس لے جاؤ. اگر ان کو پسند آ گیا تو وہ مصعب کے لیے خریدیں گے، بلکہ سارا ہی خرید لیں گے، تاکہ صرف مصعب کے پاس یہ عطر اور کسی کے پاس نہ ہو. صرف مصعب یہ کپڑے پہنے اور کسی کے پاس ایسا کپڑا ہو ہی نہ. ایسی محبت. اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا شروع ہوا تو دل میں بات آ گئی کہ حق تو یہ ہے. اسلام قبول کیا، والدین کو پتہ چلا، اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا گھر سے نکل جاؤ اور ہم نے جو کچھ دیا سب واپس کرو، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار دے اس کے کہ جاؤ باہر یہاں سے. غصہ تھا شدید. پھر ماں نے کہا چھپا لو اپنا، ایک کپڑا پھینکا کہ چھپاؤ اپنے آپ کو بس. تو وہ آدھا کر کے نیچے لنگی بنا لی اور آدھا اوپر چادر کے طور پہ اوڑھ دیا. اور یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مسجد نبوی بھی نہیں تھی وہاں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ سامنے پڑے رہتے تھے اور جو دین کی باتیں آتی تھی سیکھتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. تو اس طرح سالہ سال گزرے. پھر وہ مدینہ منورہ سے جو صحابہ ایمان لایا، اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی ہمارے یہاں حالات تو ایسے نہیں، ہم آپ کو لے جائیں، لیکن دین تو اتر رہا ہے. اتنا کریے، آپ کو ہجرت کی بھی حکم نہیں ہوا ہے تو کسی کو بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. اب حال تو وہی ہے، ایک چادر میں نکل رہے ہیں، لیکن کام اتنا بڑا ملا اور ایسی ماشاءاللہ برکت ہوئی ان کے کام میں، اور یقیناً ایسی محنت کی ہوگی کہ 1 سال کے اندر اندر مدینہ منورہ کا ہر گھر یا تو 100% مسلمان ہو گیا تھا، یا کم سے کم ایک آدمی تو مسلمان ہو ہی گیا تھا ہر گھر میں. اللہ نے ایک آدمی کی محنت کو ایسا قبول فرمایا. اور یہ بہت بڑی بات اس لیے بھی ہے کہ جب یہ ہوا تو ماحول بدلا مدینہ کا، اور جب ماحول بدلا تو ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت رکی اسی لیے تھی کہ ماحول نہیں ہے یہاں، تو اب جمع ہو گئے سب دین پر، ماحول بن گیا. اور گویا ہجرت اور اس کے بعد پھر جو سارے عالم میں دین پھیلا، اس کی بنیاد ایک آدمی بن گئی، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ 2 سال بعد احد کی جنگ میں شہید ہوئے. اور اس وقت صحابہ آ کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول کیا کریں، یہ مصعب جو ہے یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے پاس صرف ایک چادر ہے، وہ نکلے ہیں ایک چادر کے ساتھ اور جا رہے ہیں دنیا سے ایک چادر کے ساتھ. اور پھر
تو اب کیا کریں؟ سر کو ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، پاؤں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا ہے، اتنی سی چادر ہے۔ تو فرمایا کہ پاؤں پر وہ پتے ڈال دو، ازخر کے گھاس ہوتے ہیں، اور سر پہ کپڑا ڈال دو۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ہم میں سب سے افضل تھے کہ لگایا سب کچھ اور لیا کچھ نہیں۔ ساری فتوحات بعد میں آئیں، اللہ نے ان کو پہلے ہی اٹھا لیا، محنت پوری کرائی، لیکن وہی ہے کہ حوصلہ تھا۔ تو ترقی تو اسی میں ہے کہ نتیجے کچھ نہیں نظر آ رہے اور محنت پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمارے اس لیے آ جاتی ہے کہ ہم لوگ ظاہر کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے۔ تو ظاہر میں جب تک کچھ نہیں آتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، اور کوئی نہیں سن رہا تو پریشان ہو رہے ہیں۔ حالانکہ جب کوئی نہیں سن رہا اور اپنی محنت ہم پوری پوری رکھ رہے ہیں، وہی امید باقی رکھنا، وہی یقین رکھنا کہ اللہ کر سکتا ہے، وہ ہو رہا ہے تو ترقی ہو رہی ہے۔ اور وہ ترقی بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جب نتیجے سامنے آنے لگے۔ کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دیں، اور وہ جو مکہ مکرمہ میں پہلے لوگ تھے وہ اگر آدھی مٹھی جو کی صدقہ کر دیں تو وہ جو آدھی مٹھی جو ہے وہ احد پہاڑ سے بڑھ جائے گی۔ اتنا فرق ہو جاتا ہے ان لوگوں میں جو نتیجے دیکھ کے چل رہے ہیں اور وہ لوگ جو نتیجے نہیں ہیں، صرف اللہ کے وعدے کے بھروسے پہ چل رہے ہیں۔ یہاں جو آج ہم بیٹھے ہیں، آج کی بات ہے، اصل تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے عرض کر دی کہ مکہ والے اور وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد آنے والے، ان کے میں عمل میں کتنا فرق ہے۔ تو شروع والے لوگوں کے سامنے صرف اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، اور اس وعدے کے بھروسے پہ چل رہے تھے کہ جب اللہ نے کہا تو ایسا ہوگا۔ اور اصل دین کی یہی والی بات ہے۔ آگے انسان کی کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو چلاتا ہے۔ ایک تابعین نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا کہ آپ تو بہت مبارک ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کتنے خوش قسمت ہیں آپ۔ ہم بھی ان کی اگر زیارت کرتے ہم تو ان کے پاؤں شریف زمین پہ نہیں لگنے دیتے۔ تو وہ صحابی ناراض ہو گیا کہ تو محبت میں کہہ رہا تھا، لیکن وہ صحابی ناراض ہو گیا کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ وہ زمانے اس کی مشقتیں ایسی تھیں کہ شاید اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو کہیں ان لوگوں میں نہ ہوتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اجر تو بہت تھا لیکن کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی تھی، صرف اس اجر کی امید پہ محنت کر رہے تھے۔ یہ جو ہے نا فضائل کے شوق، اللہ سے امیدیں باندھی بھی ہیں، یہاں کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آیا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حوصلہ دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کا معاملہ انسان کے ساتھ سراسر شفقت کا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ قیدیوں میں ایک عورت بھاگی بھاگی پھر رہی تھی، جہاں اس کو کوئی بچہ نظر آتا تھا دیکھتی تھی غور سے، پھر آگے چلی جاتی تھی۔ آخر میں اس کو اپنا بچہ نظر آ گیا، اس کو اٹھایا، گلے سے لگایا، چوما اور اس کو لے کے بیٹھ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ تو آگ کیا، آگ کے قریب کی گرمی سے بچائے گی اس کو۔ تو فرمایا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں پر اس ماں سے کہیں زیادہ شفقت ہے، محبت ہے۔ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ تو سراسر شفقت کا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کبھی ایسا امتحان نہیں ڈالتے کہ جو آدمی کی استعداد سے آگے کی ہو۔ شاید اگر ہم شروع کے زمانے میں ہوتے جب نظر کچھ نہیں رہا تھا اور محنت ہو رہی تھی، خوب راتوں کو اٹھنا، دن کو پھرنا خوب ہو رہا تھا، اور کوئی مان نہیں رہا تھا، کوئی سن نہیں رہا تھا، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ سارے عالم میں سارا دن،
تو شاید اس زمانے میں ہم اس کام کی طرف توجہ بھی نہ کرتے، شاید 2 قدم چل کے بیٹھ جاتے. تو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں ہمیں اس محنت سے جوڑا. بڑا مجمع چل رہا ہے، لیکن اس مجمع پر خوش ہو کے چلنا یہ ہماری کمزوری کی رعایت ہے اللہ کی طرف سے کہ چلو اس طرح سے. ورنہ کرنا کیا ہے، بننا کیسا ہے؟ بننا ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور بس میں اس کا بندہ ہوں، اس نے حکم دیا میں چلتا رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ آگ میں جلوں گا نہیں، میں تیار تھے. ٹھیک ہے، اگر میرے رب چاہتے ہیں میں جلوں تو میں جل جاؤں گا. وہ ایک اور قوم تھی، وہ خندق والے کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو خندق کھودی، اس میں آگ بھر دی اور کہا کہ یا تو چھوڑو اپنے دین کو یا چھلانگ مارو اس کے اندر. تو انہوں نے چھلانگ ماری اور جل گئے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ان کے لیے نہیں کیا. لیکن ان کی بھی شان کوئی کم نہیں ہے. قرآن شریف میں سورے ہیں جس میں ان لوگوں کی تعریف ہے. تو میرے بھائی دوستو، ایک ہے اللہ کا کام کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجمع متوجہ کر دیا، لوگ سن رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں. اور ایک ہے ہماری محنت اور اس کی قیمت. اور وہ قیمت اس پہ نہیں لگے گی کہ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، نکل رہے ہیں یا نہیں. محنت ہماری کریں، ہم اسی کی کریں گے. لیکن کتنی محنت کی، کیسے محنت کی، کتنی امید کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ، اس پہ ہمارا کام بنے گا. پھر کبھی اللہ تعالیٰ مجموع کو نکال دے گا، کبھی کوئی نہیں نکلے گا. لیکن دونوں حال میں محنت برابر تھی یا کم ہو گئی. مسئلہ یہ امید ہاتھ سے نکل گئی یا پکڑے رہے کہ نہیں اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. تو جہاں کہتے ہیں نا جی دعوت سیکھنی ہے، دعوت کا کام سیکھنا ہے، تو جہاں حدیثیں بھی یاد کرنی ہیں، آیتیں بھی یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے، بات کرنا بھی سیکھنا ہے. لیکن جو اصل سیکھنے کی چیز ہے کیا کہ پورے یقین کے ساتھ، یہ صفات کے ساتھ محنت کرنا سیکھنا ہے. اصل سیکھنے کی بات ہے کہ دعوت کے بارے میں ہمارے حضرات کہا کرتے تھے کہ دعوت دیتے ہوئے آدمی اپنا نشانہ ٹھیک رکھے. کہ اگر نشانہ ٹھیک ہو تو شکاری اس وقت گولی چلاتا ہے اور شکار مر جاتا ہے. اور نشانہ ٹھیک نہ ہو تو سمجھدار شکاری تو گولی بھی نہیں چلاتا ہے. وہ پہلے نشانے پہ لائے گا شکار کو، پھر گولی مارے گا. تو میرے بھائی دوست، وہ مثال ہے یہ شکار والی اس بات کے لیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کسی سے تو ہماری جو بات ہے اس میں نشانہ اپنے دل کا بنا کے بات کریں. یہ سیکھنے کی چیز ہے. حدیث آیتیں وہ سیکھ لیں، لیکن وہ تھوڑی دیر میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ. 2-4 دن کی بات. 3 چلے کے بعد وہ شروع میں جو آدمی نیا آدمی آیا ہوتا ہے جھجک رہا ہوتا ہے، 3 چلے کے بعد دھواں دار تقریر کر رہا ہوتا ہے. تو تقریر تو سیکھ لی، لیکن یہ سیکھا کہ میں جب ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں تو میرا اپنے دل کا نشانہ لگا کے اس سے بات کروں کہ مسئلہ میرا ہے، میرا یقین کمزور ہے. اب یہ چیز وہاں نظر آئی تو اس کا علاج اس لیے کرو کہ میرا بھی علاج ہو جائے. ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں اور اب تو آپ کو یہ بہت ماشاءاللہ نظر آئے گا، بہت زبردست موقع ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل جم گیا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھانے کے نہیں ہو سکتا اور ضرور ہو سکتا ہے اور بہت اجر ہے اگر ہو جائے. میں نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتے ہو. اور اگر نکلو گے، جتنے سخت حالات سے کوئی آدمی نکلے گا اتنا زیادہ اس کی تیزی سے ترقی ہوگی، اس کی سمجھ میں آئے گی کہ تو اللہ کر رہا ہے. جو ترتیبوں انتظاموں سے نکلتے ہیں ان کو چھوڑنا ان کو بھی نہیں ہے، ان کو بھی ملے گا. لیکن جن کے پاس کوئی ترتیب نہیں، کوئی انتظام نہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ارے اللہ نے کر دیا. اور بار بار اس طرح کرتے کرتے پھر وہ ایسے بن جاتے ہیں کہ گھبراتے نہیں ہیں. مشکل سے مشکل حال ہو، بدر والے 1000 کی فوج آ رہی ہے، ہمارے پاس
2 تلواریں اور 1-2 ڈنڈے بس. وہ گھبرا نہیں رہے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے، یہیں کھڑے رہیں، ہم یہیں کھڑے رہیں گے. اب ظاہر تو یہ ہے کہ وہ گاجر مول کی طرح ہمیں کاٹیں گے، اپنی تلوار لے کے آ رہے ہیں 1000 آدمی، کوئی بات نہیں. تو یہ حوصلہ کب بنتا ہے؟ جب بار بار مشکل سے مشکل حال میں ایک آدمی حال کو نہیں دیکھتا، اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے اور چلتا ہے. تو وہ ہم ترغیب دیں گے لوگوں کو کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور وہ کہے گا فلاں کام کے بعد، فلاں کام کے بعد، عید کے بعد اب تو یہ ہوگا انشاءاللہ میں تیار ہوں. نقد کہتے ہیں، نقد عید کے بعد. ابھی نقد تو نقد ہوتا ہے. کسی دکاندار سے کہو نقد 1 ہفتے بعد پیسے میں دوں گا آپ کو، تو وہ کہے گا آپ نقد چلے جائیں یہاں سے. نقد تو نقد ہوتا ہے، اور ہفتے بعد ادھار ہے. تو نقد ادھار کا کیا مطلب کہ میں نقد تیار ہوں عید کے بعد؟ تو بھئی کیا بات ہے عید کی، کیا خاص بات ہے کہ عید کے بعد ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد تو وہ جو 70 مل رہے تھے وہ 1 ہو جائیں گے. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے اور مدد کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں، اور وہ 2-4 دن رہ گئے ہیں اس کے، وہ گزر گئے تو پھر کام تو پھر بھی کرنا ہے. لیکن ابھی جو ترقی ہو سکتی ہے، ابھی جتنا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے، بعد میں تو نہیں ہو سکتے. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ، اس کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے کرنے کے تعلق اعمال سے ہے، اور اصل آخرت ہے. اب نمازوں پہ محنت کر کے اللہ سے مانگنا ہم سیکھ لیں گے تو یہ جو ساری ہماری محنتیں ہو رہی ہیں نا، دکانوں پہ، کاروباروں پہ، زمینوں پہ، فلاں پہ چلا پہ، اس کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. کریں گے لیکن ہم سمجھیں گے کہ ہمارے کام تو وہاں بنتے ہیں. مؤذن کہہ رہے ہیں نا، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. کامیابی ادھر ہے. باقی ٹھیک ہے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی وہاں بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری کرنی ہیں. کام میرے وہاں سے بنے، یہ سیکھ لیا تو دنیا بن گئی، آخرت بن گئی. اور یہ نہیں سیکھا تو جو ایک ایک دن ہماری زندگی کا گزر رہا ہے میرے بھائی دوستو، اس میں نقصان ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی نرمی کرو. ایک آدمی غلط یقین کے ساتھ بیٹھا ہے، اور ایسا حال ہے کہ اگر ابھی آنکھ بند ہوئی تو اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا، فرشتہ پوچھے گا من رب کا، تو اس کو پاس جواب نہیں ہے. تو اس پہ نرمی یہ ہے کہ اس کو رہنے دو یہیں پہ، اور بڑا مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے اس سے اس کو غافل ہونے دو. ہمارے روز کی تجربہ ہے کہ بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے اور کل امتحان ہے. تو نرمی یہ ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے، کھیلنے دو اس کو. یہ نرمی ہے. یا نہیں، یہ نرمی کہ کان سے پکڑ کے اس کو لاؤ، بیٹا کل امتحان ہے، کیا کر رہے ہو، بیٹھو پڑھو. فیل ہو جاؤ گے تو روتے رہو گے، سارا سال رہو گے. اور ابھی 1 گھنٹے 4 گھنٹے تم یہ کرکٹ کھیل رہے ہو، خوش ہو جاؤ گے، اور پھر روتے رہو سال بھر. یہ نرمی ہے. نرمی تو یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو سمجھے کہ اس کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، کہ اللہ تو ابھی ہے، ابھی کر رہا ہے. عید کے بعد اللہ کرے گا نہیں، ابھی کر رہا ہے. اور اس کے کرنے کا تعلق اعمال سے ابھی ہے، عید کے بعد نہیں کہ عید کے بعد اعمال پہ کرنے لگے. ابھی بھی اللہ اعمال پہ کر رہا. جو ہمارے حالات بگڑے وہ اس لیے کہ اللہ کی ماننے میں کمی ہے، اور جو ہمارے حالات بنے ہیں وہ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی ماننا ہم نے باقی ہے ہمارے اندر، اور کچھ اللہ کا حلم باقی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چلنے دے رہا ہے ہمیں. ورنہ پکڑ کے سامان تو بہت بنا لیا ہم نے. اور وہ ابھی ہے، ایسا نہیں کہ عید کے بعد یہ سب کچھ ہوگا. ابھی آنکھ بند ہوئی پتہ چل جائے گا کہاں تک پہنچے. تو میرے بھائی دوستو، یہ صرف اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ بھی ہے. اور اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. روشنی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تو روشنی، میری تو بتی جلی ہوئی ہے، وہ اندھیرے میں ہے. میری روشنی میں اس کو بھی نظر آئے گا. اب میرے اندر نور ہوتا ہی ہے تو اس کو نظر آتا کہ جو بات کہہ رہا ہے نا ٹھیک ہے، اور ابھی نکلنا ضروری ہے. تو اب یہ جو میری کمی ہے یہ نظر آ گئی، تو دعوت دی. اور اس نے کہا عید کے بعد ہم کونے میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تھوڑا سا رو لیں، اور پہلے اپنے لیے روئیں، پھر اس کے لیے بھی رو لیں کہ اللہ میری بھی مسئلے کو حل فرمائے، اس کے بھی مسئلے کو حل فرمائے.
ساتھی متوجہ ہے نا؟ ہاں، تھوڑا سا بات ایک ایسی ہے کہ اللہ کرے صحیح صحیح سمجھ میں آئے کہ وہ کہ ایک آدمی دوسرے سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے نکلو نقد، وہ کہتا ہے کہ میں نکلتا لیکن کیا کروں، دکان نہیں اجازت دے رہی. تو اب اگر وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کے 3 چلے کے نکلنے میں رکاوٹ اس کی دکان بنی ہوئی ہے، تو میں اللہ سے ہونے کی کوئی ایسی بات کروں کہ اس کے دل میں آئے کہ دکان سے تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے. اور جب یہ چیز اس کے دل میں آئے گی تو یہ 3 چلے کے لیے نکل جائے گا. تو میرے بھائی دوستو، یہ بات تو ہے دعوت والی، لیکن یہ دعوت پٹری سے اتر گئی، کیونکہ دعوت 3 چلے کی نہیں ہے. دعوت تو اس یقین کی ہے جس کی کمی نظر آنے لگ گئی، کہ جب اس نے کہا نا کہ عید کے بعد یہ دکان جب اجازت دے گی تو وہ جو کمی تھی نا وہ نظر آ گئی. اس کی نظر آ گئی، میری مجھے معلوم ہے. اگر میں اس طرح سے چل پڑا کہ اس کی یقین کی خرابی اس کو نکل نہیں دے رہی ہے، اس کو نکالنا ہے، تو مسئلہ سارا نکالنا ہی کیا بن گیا. نکالنا کسی مقصد کے لیے، کہ جب اس نے کہا کہ میری دکان اجازت نہیں دیتی تو اس وقت پہلے میرے دل پر ایک مکہ لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہی تو کہہ رہے جو میرے اندر ہے. ابھی تو بہادر بنے ہوئے ہیں، شیر بنے ہوئے ہیں، نکلو اللہ کے راستے میں، اللہ کرتا ہے. اور جب 3 چلہ ختم ہوا اور گھر پہنچے اور دکان کھول کے بیٹھے اور 4 مہینے کا گردہ صاف کیا، ادھر سے امیر صاحب آ رہے ہیں کہ جی میرا تو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا میں آپ کے پاس آؤں، لیکن کیا کروں، مشورے میں طے ہوا کہ آپ سے بات تو کریں. وہ ایک سروجے کی جماعت تیار ہے، 8-10 نوجوان ہیں، ان کے ساتھ جانے کو کوئی مل نہیں رہا ہے، آپ رات ہی واپس آئیں تو اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو لے کے 3 دن کے لیے نکل جائیں. تو اس وقت کیا ہم کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے میر صاحب، اللہ کرتا ہے، اعمال پہ کرتا ہے، اصل آخرت ہے، یہ رہا تالا، یہ دکان کا دروازہ بند کرو، چلو میں نکلا اللہ کا راستہ. کیا ہم یہ کہیں گے، یا ہم وہی کہیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے صاحب نکلنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے، لیکن کیا کروں، دکان جو ہے نا، ذرا سا نہیں، یہ دکان سنبھل جائے میں نکلوں گا. میرے صاحب ذرا سا کل پہنچا ہوں واپس، ذرا ہفتہ 10 دن ذرا سانس تو لینے، پھر انشاءاللہ میں نکلوں گا. تو بات میرے بھائی دوستوں اس سے ہو رہی ہے، لیکن اپنے لیے ہو رہی ہے. اور وہ جو بیماری نظر آئی ہے جو اس کے اندر ہے وہ یہاں بھی ہے. شاید کم زیادہ کا فرق ہو، ورنہ کوئی پتہ ہی ہے اس کا بھی پتہ نہیں. ہم نے تو کتنے بیانات سنے، کتنی دفعہ یہ بات کی ہے، یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہے. تو جب دوسروں کو پر محنت اپنے آپ کو سامنے رکھ کے ہوگی تو انشاءاللہ ہر دفعہ دعوت دینے پہ آدمی آگے بڑھے گا. اور دعوت ہوگی، کسی کہتے ہیں دعوت کا اثر ہے، ہاں، لیکن دعوت ہو. اگر 3 چلے کے لیے نکالنے کا کام ہو رہا ہے تو 3 چلے کے لوگ نکل بھی گئے، لیکن میرا یقین وہیں کمی رہے گا. بلکہ شاید ہمارے اندر فساد پیدا ہو جائے کہ ہم نے الحمدللہ اتنی جماعتیں نکالی. جملہ الحمدللہ میں اتنی دعوت دیتا ہوں، اللہ کے بندے اس دعوت میں سے دعوت کتنی ہے اور باتیں کتنی ہیں. کہ یہاں جس دعوت کی بات ہو رہی ہے وہ والی دعوت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اور ناواقف سمجھ کے ایک ایک آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہونا کیا چاہیے. اور اس امید میں کہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا، شاید ان کی سمجھ میں آ جائے اور یہ کام کو ویسا کریں جیسے کرنے کا حق ہے. اب ان میں محنت ہو رہی، محنت خوب ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے آتا ہے ان کو نہیں آتا. محنت خوب اس لیے ہے کہ مجھے آتا نہیں، شاید یہ ٹھیک کرنے والے بن جائے، میری نجات کا سبب بن جائے. کیونکہ میرے بھائی دوستوں بہت اونچا کام ہے. ہم شروع میں جو عرض کیا انبیاء علیہ السلام کا کام، یہ لفظ ہم بولتے رہتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کون تھے؟ ساری انسانیت، اس میں سب سے اونچے لوگ تھے.
آج 7 ارب انسان بتاتے ہیں، پتہ نہیں 8 یا 9 کتنے. اب وہ 9 ارب انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو وہ 9 ارب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان تک ساروں کی روحیں جمع تھیں. ان میں اللہ نے چن کے یہ انبیاء علیہ السلام بنائے، اور ان سب میں چن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اب ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، تو کتنی بڑی چیز کا نام لے لیا ہم نے. اس لیے یہاں پہ یہ خیال آیا کہ الحمدللہ تھوڑا بہت تو سمجھ میں آ گیا کام کا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں آیا کام کا، اور پٹری سے گاڑی اتر گئی. جب تک دل میں یہ نہیں آئے گا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، یہ واپس گاڑی نہیں چل سکتی آگے. ایک بہت بڑے بیان کرنے والے تھے، مجمع کو ہلا دیتے تھے، عالم بھی تھے. تو بوڑھے ہو گئے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور ان کو اس کام کا سمجھایا، بتایا. تو اب جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے آدمی، ہمت بھی کم ہو جاتی ہے کچھ. تو انہوں نے عرض کیا کہ ارے تم اب آئے ہو، جب میں جوان تھا اس وقت آتے تو شاید میں کچھ تمہاری مدد کرتا. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کچھ کر سکتے تھے تو اس وقت آپ ہمارے کام کے لائق بنے تھے، نہیں بنے تھے. اور جب آپ یہ کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اب آپ اس کام کے لائق ہیں. کام کوئی کر نہیں سکتا، کام لیا جاتا ہے، اور اس سے لیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، کوئی صلاحیت، کوئی استعداد، کوئی واقفیت میرے پاس کچھ نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے اس انبیاء علیہ السلام والی محنت کے لیے وہ چاہے گا تو استعمال کر لے گا. ذرا سا یہ آیا کہ اب تو تھوڑا بہت، تو وہ اللہ ایک طرف کر دے گا. اس کو موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، موقع دینا کا تو کام ہے اس کا، لیکن اب یہ کام کے لائق نہیں رہا، تھوڑی دیر چلا، اگر اس سے ہٹا نہیں پیچھے تو ہٹ جائے گا کام سے. یہ دیکھتے ہیں جو ترخان ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، رندا چلا رہے ہوتے ہیں لکڑی پر، تو رنڈا پھنسنے لگتا ہے. تو 2-3 دفعہ کرتے ہیں، پھر اور تیار رکھے ہوتے ہیں انہوں نے 3-4. کہتے ہیں یہ جو ہے نا اس کا وہ جو بلیڈ ہے یہ خراب ہو گیا، اس کو ایک طرف کرو، دوسرا لاؤ. کام وہ کر رہا ہے اور اس کو استعمال کر رہا ہے، ابھی اڑنے لگا، اس کو ایک طرف کرو، دوسرا لاؤ. میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی پہ اس کا فضل ہو جاتا ہے. بس یہی چیز ہے، اتنی ہی سی چیز ہے جو آدمی کو چلاتی رہتی ہے کہ اللہ کا فضل ہو گیا، اس نے فیصلہ فرما دیا، اجازت دے دی کہ میں اس کے کام میں استعمال ہوں. ورنہ لیاقت، اللہ اکبر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے عمل پر جنت اللہ کی رضا کی آخری شکل ہے، کوئی بھی انسان اپنے عمل پر جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے ایسا سوال پوچھا، یعنی بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، کہ آپ تو اپنے عمل سے جائیں گے نا جنت میں. کہتے نہیں میں بھی نہیں، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے گھیر لے چاروں طرف سے اپنی رحمت میں، تب تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ نہیں جا سکتا. وہ خالق، ہم مخلوق، اس کا کام. اور عجیب بات ہے نا کہ کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو بھائی ہم کیا اللہ کی مدد کریں، ہم خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کام کی عزت بتانے کے لیے، اس کی بلندی بتانے کے لیے کہا کہ جب تم اس میں چلو گے نا، اپنی جان مال اس چیز پہ لگاؤ گے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ لوگ کرنے لگے، تو گویا تم میری مدد کر رہے ہو. یہ صرف اس کام کی عظمت بتانے کے لیے، ورنہ ہم کیا اللہ کی مدد کرنے والے. تو میرے بھائیو دوستو، وہ اسی وجہ سے کام لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا، بہت مختصر، بہت مختصر، بہت آسان. مسئلہ یہ ہے کہ طبیعتیں بس وہ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے. اگر طبیعت کو ہم سنبھال لیں تو کام بہت آسان ہے. اللہ سے قبولیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے لگائے، اللہ چاہتا ہے
ہمارے لیے اسی چیز کو کہ ہم اس محنت میں اپنا سب کچھ لگائیں. اور اگر اس نے صلاحیت، اگر اس نے طلب دیکھ لی، صلاحیت وہ دے دے گا. وہ طلب دکھانی. اور میرے بھائی دوست کو سال ہاں سال، سارے سال کے سب سے قیمتی یہ 2-4 دن جو رہ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کام کو کریں، کہ یہ محنت کریں کہ لوگ اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ کی ماننے والے بنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری میں لگے. یہ اللہ چاہتا ہے. جیسے ماں کی شفقت ہوتی ہے بچے پہ، اس سے زیادہ شفقت اللہ کو ہم پہ ہے. یعنی ساری دنیا میں جتنی محبت ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے 100 ٹکڑے کی اپنے اندر جو رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں سے 99 رکھے اپنے پاس. ایک حصہ رحمت کا اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا. وہ جو گھوڑی کا بچہ ہوتا ہے، اب وہ بچہ بہت کمزور ہوتا ہے، ایک لات لگے وہ مر جائے گا. تو وہ جو گھوڑی اپنے چلنے میں اپنے پاؤں کو بچا کے چلتی ہے کہ بچے کو نقصان نہ ہو، یہ اس 100 میں سے ایک جو رحمت کا حصہ میں سے جو تھوڑا سا اس کو ملا ہے، اس چیز نے اس گھوڑی کو اس بچے کی اتنی رعایت کرنے پہ لایا. تو وہ جو سارا ایک حصہ ہے اس میں کتنی رحمت ہے، اور پھر جو 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ کتنی رحمت ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو معاملہ ایسا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے، تو وہ بچہ تو سمجھتا ہے کہ بڑا ظالم باپ ہے میرا کہ مجھے کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہا. ارے کرکٹ کھیل کے اپنے آپ کو مرواؤ گے؟ کام پہ لگو. اب آگے کی زندگی ہے پوری، اور وہ موت سے پہلے کی بات نہیں، آگے کی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، وہاں پتہ چلے گا. تو اب اس کی تیاری میں لانے کے لیے، جیسے سوتے ہوئے بچے کو کبھی ماں تھپڑ بھی مارتی ہے، کبھی ٹھنڈا پانی ڈالتی ہے، کھڑا کبھی چارپائی سیدھی کر دیتی ہے، اترو نکلو جاؤ، سب محبت شفقت میں. تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی کام، یہی محنت چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور میرا کام کیا ہے، میں اس کی مانوں، اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں میرا. اب اس کی ماننا سیکھ رہے ہیں نماز میں، اور اسی چیز کو پھر آگے دکان پہ بھی چلانا ہے کہ میں دکان پہ پیسے بنانے نہیں بیٹھا ہوں. اب یہ زبانی بات نہیں کہ واقعی ساری دکان لوٹ جائے میں اللہ کی مانوں گا. اور جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میں گھر میں آرام کرنے نہیں جا رہا ہوں، گھر میں بھی اللہ کی ماننے جا رہا ہوں کہ میں وہاں آرام کروں گا اور میں حکم چلاؤں گا، بیوی بچے مانیں گے. یہ بات نہیں ہے. وہاں بھی میں ماننے کے لیے جا رہا ہوں، منوانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. آدمی گھر میں جاتا ہے کہتے ہیں یہاں میری چلے گی، نہیں، یہاں بھی اللہ کی چلے گی. اب اس پہ آئے آدمی، زبانی بات نہیں، وہاں قدم قدم پہ ہوگا کہ بچہ مان نہیں رہا ہے میری، تو اس سے منوانا نہیں. اللہ کا کیا حکم ہے، میں ماننا سیکھوں گا، یہ سب میری مانیں گے، اور یہ نہیں مان رہے اس کا مطلب ہے میرے ماننے میں کمی ہے. اور پھر کہیں اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور سامنے دشمن ہے، تو وہاں بھی میں اپنی تلوار چلانے نہیں جا رہا ہوں، میں اللہ کے حکم ماننے جا رہا ہوں. حکم ہوگی تو کاٹوں گا گردن، حکم ہوگی تو کٹوا لوں گا. وہ جو صحابی تھے نا، پیچھے سے نیزا آیا، کتنی دفعہ جنگیں لڑی ہوں گی انہوں نے، اور کتنی دفعہ خطرناک حالات میں انہوں نے دشمن کو نیچے کر دیا ہوگا. لیکن جب وہ نیزا پیچھے سے آیا اور اس کا سرا پیٹ کے سامنے سے نکلا نظر آیا تو سمجھ گئے کہ ہو گیا کام ختم. تو کیا کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کہ وہ جتنا بچانا تھا وہ اسی لیے تھا کہ ایک دن اللہ قبول کر لے بس. تو جہاں بھی ایک آدمی جا رہا ہے وہاں اللہ کی رضا تھی کہ کاٹو گردن، اب اللہ کی رضا کہ جان پیش کر دو، حاضر. تو میرے بھائی وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ پیچھے کے قدم ہیں سارے، کہ ہم ایک ایک آدمی کو جا کے سمجھائیں کہ دیکھو بھائی ہمیں تو اللہ کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتا ہے جو اس کا بندہ بن کے زندگی گزارے. اللہ کی ماننا سیکھنا ہے. اور جو کامیابی ہے دنیا میں نہیں نظر آ رہی ہے، کہتے وہ کامیاب ہوگا، وہ نہیں، ایک امتحان تھا دوسرا آ گیا. کہ بنی اسرائیل پس رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے،
ان کو کہا تم یقین سیکھو، نماز ٹھیک کرو. اب حالات تو نہیں بدلے تو وہ پریشان ہوئے. وہ تو اس امید میں موسیٰ علیہ السلام کی مان رہے تھے کہ فرعون ظالم، اس کا ظلم رکے گا. ظلم تو نہیں رکا. شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی یہ امتحان بدلے گا، اب اس امتحان میں ہوں، پھر وہ امتحان بھی آنے والا ہے کہ تم فرعون کی جگہ بیٹھے ہوگے. پھر اللہ دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، اس کی تیاری کر لو. ابھی اللہ کی ماننا سیکھو، اللہ کو ماننا سیکھو، اس کو راضی کرنے کو اپنا کام سمجھو، اور اب لگے رہو. یہ امتحان ختم ہو جائے گا، پھر وہ دوسرا امتحان اس سے اور سخت ہے. تو میرے بھائیو دوستو، وہ ہمیں سے بن جائیں کہ ہم ہر حال میں اللہ کے حکم کو سب کچھ سمجھیں. یہ ہو سکتا ہے. اور یہ مہینہ اسی لیے ہے. تقوی کیا ہے کہ ہر وقت آدمی کی اس بات کی طرف نظر ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. کہ باریک راستے پہ دونوں طرف کانٹے، اور وہ ڈر لگا ہوا ہے کہ میرے کپڑے پھنسے تو پھٹ جائیں گے. کانٹے نا دونوں طرف، اب وہ سمیٹ کے چل رہا ہے کہ اس طرف نہ جاؤں اس طرف نہ جاؤں. یہی تقوی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. میں دکان میں بیٹھا ہوں، یہاں بھی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور یہاں بھی دکان مجھے کھینچ رہی ہے اپنی طرف، گاہک کھینچ رہے ہیں، پیسے کھینچ رہے ہیں. بچ کے چلو، یہاں اللہ کی ماننا، یہاں بھی اللہ کی ماننی ہے. جو نماز میں کیا تھا وہ یہاں بھی کرنا ہے. لیکن نماز میں نہ کر سکے تو دکان میں کیسے کرے گا؟ اس لیے گھروں سے نکالا جاتا ہے کہ آدمی یقین والی بات کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے بولے اس کو، سنے اس کو، سوچے اس کو، اور دنیا کو یقین کی نگاہ سے دیکھے کہ بڑی بڑی چیزیں آ رہی ہیں اور کچھ نہیں. وہ یہاں کل رات کھڑی تھی وہ ایک گاڑی بڑی سی، اور وہ ایسے آسمان کے اوپر سے یوں جا کے سیمنٹ ڈال رہی ہے اور ساتھی کھڑے دکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا دیکھنے کی چیز ہے. ایک آدمی سجدے میں پڑھا ہے، ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے. قرآن شریف جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے منہ سے منہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس اپنے پیٹ میں لے رہے ہوتے ہیں کلام کو، اللہ کو جا کے سنائیں گے. ہو تو یہ رہا یہاں، وہ گاڑی دیکھ رہے ہیں. تو کمزور ہیں ہم سبھی. آدمی کا دھیان ہٹ جاتا ہے اپنے کام سے تو یہی ہوتا ہے. لیکن آدمی اس کو غور تو کرے کہ یہ کیا کیا میں نے. وہ اتنی سی بات ہے. وہ جو میں نے بنی اسرائیل کے جو قصہ سنایا، اتنی سی بات ہے کہ یہ جانے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ ہمیں اس پہ پکڑ سکتا ہے. اللہ معاف فرما دے. اب یہ 24 گھنٹے کا کام ہے کہ اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، میں کیا کر رہا ہوں. اور پکی بات ہے کہ شاید واللہ علم، میرا تو اندازہ یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوگا کہ دیکھے گا ارے اللہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ کر رہا ہوں. دن میں کئی دفعہ ہوگا. تو کوئی یہ چیز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نگاہ کا بھٹک جانا مسئلہ نہیں. عجیب بات ہے نا کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا، اور یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ وہ پہلی نظر تو پڑ گئی. اب اگر نظر نیچی کر لی، اس نیچی کرنے پہ یہ صرف نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ دل کو ایمان کے نور سے بھر دے گا. ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، میٹھا لگے گا ایمان. کس بات پہ؟ کہ گناہ کر رہا تھا، پیچھے ہٹ گیا، بس اتنی سی بات. تو گناہ نہ کرنا یہ تو ہونا نہیں ہے، اور یہ مقصود بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرتے تو میں ایک اور قوم پیدا کرتا کہ گناہ کرتی اور معافی مانگتی. وہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں معاف کروں، لیکن معافی مانگنے والے تو بنے، غلطی کو غلطی جاننے والے تو بنے. بس اتنی سی بات ہے. تو آدمی نیت کر لے کہ مجھے یقین سیکھنا ہے. میرے ہر حاجت میں کسی کے پاس نہیں لے جاؤں، میں اللہ کے پاس لے جاؤں گا، کیونکہ وہی تو پوری کر سکتا ہے. اور میں ایک نماز ہوئی کیسی ہوئی، ویسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. سلام کے بعد اللہ اکبر، کہ اللہ کتنا بڑا، میں نے کیا کیا اس نماز کے ساتھ، استغفر اللہ استغفر اللہ. کہ ندامت کے ساتھ اس وقت اگر واقعی اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ یہ کیا کیا میں نے، تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز پہ ایسا اجر دے گا جیسے نماز بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھی. اتنی سی بات ہے کہ پہچانے کہ ہم ہیں کیا اور کتنی کمزوری ہے، اور پھر اس کے بعد اس ندامت ہو کہ اللہ مجھے کچھ ٹھیک کر دے، تو میں تو ایسا ہی ہوں، تو اپنا فضل فرما دے. کہ اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، تو نے معاف فرمایا، میں دوبارہ بھی کروں گا تو دوبارہ معاف فرمانا.
جان کے نہیں کروں گا، لیکن ہوئی ایسا کہ پھر غلطی ہوگی. بس یہ آخری بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے اللہ پورا کرتا ہے، بڑی حکمت سے پورا کرتا ہے. کہ جیسے آدمی کی طبیعت خراب ہو اور اس کو بہت پسند ہے ایک کھانا، تو اس کھانے تک پہنچانے کے لیے پہلے اس سے پرہیز کرایا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں یہ چیز بہت پسند ہے، کھلاؤں گا تمہیں، لیکن 1 مہینے اس کی بات بھی نہ کرو، پھر میں کھلاؤں گا تمہیں، پھر تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ اس کو کھا سکو اور نقصان نہیں ہوگا تمہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ وعدے ہیں وہ اپنی حکمت سے پورا کرتا ہے. اور ایک وعدہ یہ ہے کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، پھر کیا ہوگا، پھر میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. یہ جو آتا ہے نا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں نے اس کو اعلان جنگ میرا سن لے، کہ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے کسی، اس کا کیا بنے گا. وہ جو صحابہ کرام پورے حوصلے کے ساتھ چلتے تھے نا، کہ بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے مقابلے، اور گھبراتے نہیں تھے. وہ کل ہے تو صحابہ واقعہ ہے نا کہ اس نے کہا کہ میں تو یہ کپڑے اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک تمہیں شام سے نہیں نکال دوں. تو پورے اطمینان کے ساتھ اپنے خیمے میں نہیں ہے، دشمن کی بادشاہ کے دربار میں کھڑے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم، اور یہاں جو تم بیٹھو نا اس جگہ کی قسم، کہ ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے. اور چاروں طرف اس کی فوجیں ہیں، 2 آدمی گئے اندر، لیکن حوصلہ ایسا ہے کہ کیا ہے تمہاری بات، ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا. تو میرے بھائی دوستوں، جب آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جاتا ہے کہ وہ جیسے تھے میں ویسا بنوں گا، وہ جو کرتے تھے میں کروں گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اور اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی وہ اس کی خود بخود وہ ساری اعمال نکلتے ہیں، جو سنتیں ہیں نا خود بخود اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اس سے سنت سے پیچھے ہٹ ہی نہیں پاتا، خود بخود اب اس کا ساری زندگی دین بن جاتی ہے. اس تک وہ اللہ جب چاہے گا نصیب کرے گا کسی کو، لیکن اس کی کوشش بس یہ ہمارے ذمہ. اور میرے بھائی دوستو، یہ زمانہ ہے کوشش کا. یہ جو آخری زمینداروں کو دیکھا ہے نا آپ نے کہ کٹائی کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ نہ خود آرام کرتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی کھڑا کر دے کہ تم بھی کٹے کرو، کہ اب لینے کا وقت ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے. 3-4 دن رہ گئے، اس میں میرے بھائی دوستو کچھ ایسی محنت ہو جائے. الحمدللہ فارغ ہیں ہی نہیں. اگر ساتھی ملے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ دعوت میں لگے ہوئے، چلے کے لیے آئے اس کو 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے اس کو کیوں سال کے لیے نہیں، کہ بھئی یہ محنت ہے، اللہ سے ہونا سیکھنا ہے، اعمال کی قیمت سیکھنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو کی اہمیت سیکھنی ہے، کہ یہی تو ہے اصل کام. اب بھائی اس کے لیے کم سے کم ہم کچھ وقت تو لگائیں، اس کو وقت نہیں ہے تو سیکھیں کیسے. تو اب جو جتنے وقت کے لیے آیا اس کو اگلے قدم پہ تیار کرنا، کیوں؟ تاکہ میں بھی قربانیوں کے لیے تیار ہوں. تو دعوت ہے، اور جہاں کچھ جذبہ بنا تو بھئی سیکھنے سکھانے میں لگے کہ یہ جو اعمال ہیں جو کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں. اب ہر چیز ہے اس میں، یعنی دعائیں ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے، کہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اور ابھی تک قرآن شریف ٹھیک نہیں پڑھنی آئی. تو بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، ابھی ظہر میں کھڑے ہونے، اس سے پہلے پہلے وہ جو سورہ فاتحہ میں غلطی ہے اس کو ٹھیک کرو. سیکھنا سکھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زمین خاص طور سے مہینہ قرآن شریف کا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت تھی کہ میرے ہر امتی کے دل میں یاسین محفوظ ہو، ابھی یاسین شریف یاد ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں فارغ نہیں ہے ہم. ایک عمل کسی نے کسی کنارے لگا یا اس کی گنجائش ختم ہوئی تو دوسرا سامنے کھڑا ہے. اب سیکھنے سکھانے کا گنجائش نہیں ہے تو بھائی چلو دعا مانگ لو، نفل پڑھ لو. نفل میں اس وقت اتنا اجر ہے جتنا فرض کا ہوتا تھا. ساری زندگی نفل پڑھتے رہو، ایک فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور ابھی ہر نفل پڑھی فرض کا اجر، اور فرض 70 گنا. تو ذکر، دعا، قرآن شریف کی تلاوت، عبادت کی ساری قسمیں. اگر دعوت کا موقع نہیں مل رہا ہے تو سیکھنے سکھانے میں، سیکھنے سکھانے کا نہیں موقع مل رہا ہے ذکر، دعا، عبادت.
اور خدمت کا جہاں موقع ملا آگے بڑھیں، خدمت کریں، کہ جس کی میں نے خدمت کی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ، کہتے ہیں نا خدمت سے خدا ملتا ہے، کہ قیامت کے دن آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اللہ تجھے کھانا کھلاؤں، میرا بندہ بھوکا آیا تھا تیرے پاس تو اس کو کھلاتا تو ایسا تھا جیسے مجھے کھلا رہا ہے، خدا ملتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی خدمت، ان کی ضرورتوں، اب یہ کام ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا، ہمارے پاس فارغ وقت ہے نہیں۔ اب جب فارغ وقت میں ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہوش نہیں ہے۔ اور یہ وقت ہے، کہتے ہیں نا وہ فضائل اعمال فضائل رمضان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو حکمت ہے کہ بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت لیلۃ القدر کو تاریخ نہیں بتانے کی کہ 23 ہے یا 21 ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ پتا ہوتا کہ آج لیلۃ القدر ہے اور اس رات محنت نہ کرتے تو بہت سخت چیز ہوتا، تمہیں پتا ہے اور پھر بھی نہیں آ رہے ہو میرے پاس۔ تو وہ جو فارغ وقت ہوتا ہے میرے بھائی دوستوں، اس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں، اس میں جو آدمی بڑھتا ہے اللہ کی طرف جس طرح ہو سکے اور سب سے اونچے عمل کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اونچا لے جاتا ہے۔ تو یہ 3-4 دن ہیں، اس میں ایسی محنت ہو جائے اور اس نیت سے ہو کہ اللہ ساری زندگی میں اسی طرح چلنا چاہتا ہوں، تو یہ جو میں 4 دن نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ایسی زندگی ساری زندگی کے لیے نصیب فرما دے۔ اللہ یہی چیز ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں سے بھی ہو نا، ایجاب و قبول دونوں ہوتا ہے، یہاں سے ہو کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں، وہاں سے ہوگا اچھا چل کر لے، اتنی سی بات ہے۔ قبولیت کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، لیکن حقیقی طلب نظر آئے، وہ 3-4 دن کی بات ہے۔ کیا خیال ہے، کوشش کریں گے؟ اللہ کرے آپ کو تشکیل کا موقع ملے، انشاءاللہ ملے گا، گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھانی کہ جو ملنے کی چیز ہے وہ ابھی مل رہی ہے، نقد نکلو اللہ کے راستے میں، عید کرو، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں گی، نصرتیں آئیں گی، کیسے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قبول کر لیا، اور یہ آخری وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے قبول کر لے گا۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بھائی جو ساتھی ایسے ہیں یہاں، عام بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو آئے تھے کسی سے ملنے کے لیے، نصرت کے لیے، پھر اللہ نے فضل فرمایا 4 مہینے کی نیت کر لی اور اب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، برکت دے ان کے وقت میں، ان کے ذریعے سے ساری امت کے مسائل حل کریں۔ لیکن شاید ایک آدھ ساتھی ایسا بھی ہو کہ جس نے ابھی تک 4 مہینے لگائے بھی نہیں ہیں اور نیت بھی نہیں کی تھی ابھی تک، اب دل میں اگر آ رہا ہے کہ کر ہی لو 4 مہینے، تو اس وقت اس خیال، یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے، اس کا حق یہ کہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ اب میں انشاءاللہ، پہلے تو نہیں نیت تھی، اب میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ 4 مہینے لگائے گی، ایسے ساتھی ہوں تو کھڑے ہو جائیں، ابھی تک نیت نہیں تھی، اب نیت بنی کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگا ہی کے اور کر دیں گے، ایسے ساتھی کھڑے ہوں، ویسے شاید زیادہ نہ ہو، ماشاءاللہ ہے کہ کر لوں، یہ ساتھی میں یہ ضرور کھڑے ہو جائیں کہ ابھی تک نیت نہیں تھی، اتنا خیال ہے کہ کر ہی لیتے ہیں، مل کر کھڑا ہونا پہلا قدم ہو گیا انتظار۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، جزاک اللہ، آپ کے اتنا معاملہ۔ اور بہت سے ساتھیوں نے ماشاءاللہ سالانہ 4 مہینے کا ایک نظام بنا لیا ہے کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے، 8 مہینے اپنے علاقے پہ، لیکن بہت سے ساتھی ابھی تک 40 دن چل رہا ہے ان کا۔ تو جو ساتھی 4 مہینے لگا چکے ہیں، 1-2 سال مقام پہ کام کر لیا، اب دل میں آ رہا ہے کہ کم سے کم 4 مہینے تو باہر لگیں اس کام میں، اور شام کو آج بتائیں گے ترتیب، شام کو آج اپنا نام لکھا کے اپنی ترتیب بنائیں گے، وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں سالانہ 4 مہینے کی جو ترتیب بنائیں گے آج، جن کا بنتا بھی ہے 2 سال لگ گئے 4 مہینے کو، وہ ساتھی جن کا ابھی تک سالانہ 4 مہینے کی ترتیب نہیں بنی، ماشاءاللہ، اور آج بنائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ باقی سارے تو یا تو پھر 4 مہینے نہیں لگے ابھی تک، یا بنائے بیٹھے ہیں ترتیب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاک اللہ، تشریف رکھیں۔ اور بھئی ایک تقاضا ہے جو ہر جماعت سے، ہر ساتھی سے، یہ جو مہمان آئے ہیں ہمارے پاس، یہ ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے، سارے عالم میں سارا دین پھیلے گا، کیسے پھیلے گا؟ بھئی ساری دنیا کی طرف ہم جماعتیں بھیجیں گے،
وہ ساتھی یہاں آئیں گے، یہاں ان کے ساتھ اچھی تشکیلیں ہوں گی، ان کی کام سیکھیں گے، کام کرنے والے بنیں گے، پھر اپنے علاقے میں اس کام کو لے کے جائیں گے. اور جیسے آج یہاں ایک مجمع بیٹھا ہے، ایسے مجمع ساری دنیا میں بنے گا، ہوگا. لیکن کب ہوگا؟ جب یہ جو آئے ہیں نا، ان کا وقت صحیح گزرے. وقت آپ کو پتا ہے صحیح کیسے گزرتا ہے کہ ساتھی ساتھ اچھے ہوتے ہیں، طبیعت بھی اچھی ہوتی ہے، کام کو بھی سمجھتے ہیں، پیار محبت سے آہستہ آہستہ کر کے آگے چلاتے ہیں آدمی کو. تو ہر جماعت والے ایسے ساتھیوں کو جانتے ہیں کہ ہماری جماعت میں یہ ساتھی ہے اور یہ ساتھی ہے. تو ان ساتھیوں کو جو سب سے اچھے شاندار ساتھی ہیں، ان کی منت سے معذرت کر کے ان سے درخواست کریں کہ آپ تو مہمانوں کے ساتھ تشریف کرائیں، ایک دو ساتھی رکھ لیں اپنے ساتھ گزارے کے لیے. انشاءاللہ آپ کی اس قربانی پہ آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ چلے میں جائیں گے، فلاں کے ساتھ جائیں گے، تو اس فلاں کو مہمانوں کے ساتھ لگا دیں. اور ہم ان کے بغیر گزارا کریں گے، اس ضرورت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں وہ فائدہ دے گا جو اس ساتھی سے بھی نہیں مل رہا تھا. کیا خیال ہے، کریں گے ایسا؟ مہمانوں کے ساتھ ساتھیوں کو تشکیل کے لیے تیار کریں. ملکوں میں بھی جانا ہے، سال 7 ماہ کی جماعتیں یہاں تو نہیں بنتی، واپس جا کے انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا، ساری دنیا میں انتظار ہو رہا ہے یہاں کی جماعتوں کا، آپ ہی لوگ جماعتیں بنائیں گے. اسی طرح سے اندرون سال میں جو فائدہ ہوتا ہے نا، سال پیدل چلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بستی میں جاتے ہیں جہاں لوگ، یعنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھلا بیٹھی ہے، اور جب جماعت پہنچتی ہے تو وہ ایسا استقبال کرتے ہیں، ایسا بات کو لیتے ہیں کہ اپنا اپنا ایمان آدمی کا تازہ ہوتا ہے. تو اس لیے، اور مشقتیں، مجاہدے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ سب کی نیت ہو کہ انشاءاللہ سال بھی پیدل لگائیں گے، علاقے میں جا کے جماعت بنا کے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اب یہ اعلانات سن لیں. گزارش ہے کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں، کارگزاری ہو چکی، تشکیل نہیں ہوئی ہے، 9:30 بجے نیچے 131 نمبر سے ان پر تشریف لے جائیں اور اپنی تشکیل کرائیں. اور جو جماعتیں آج بنیں گی، ادھر تھوڑا سا دھیان توجہ سے اعلان کو سنیں. جو جماعتیں آج بنیں گی ان کے لیے 10 بجے یہاں تعلیم کا حلقہ لگے گا. جیسے جماعت مکمل ہو، تشکیل والے مذاکرہ مکمل کر لیں، تو ذمہ دار بھائی اپنی جماعتوں کو یہاں ممبر کے سامنے لائیں، تعلیم کے حلقے میں شریک ہوں. آج بننے والی جماعتوں کے لیے تعلیم کا حلقہ 10 بجے اسی ممبر پر ہوگا انشاءاللہ. اور جو اب آپ 24 گھنٹے کے بعد واپس جانے والے ہیں، ان کے لیے واپسی کی بات، پہلی نشست 10 بجے واپسی کی جگہ ہوگی، وہ اب آپ 10 بجے واپسی کی بات سننے کے لیے واپسی کی جگہ تشریف لے جائیں. اور جن جماعتوں نے ابھی تک کارگزاری نہیں سنائی، نہیں سنائی، 10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری کے حلقے لگتے ہیں وہاں تشریف لے جائیں اور کارگزاری سنیں. کل جو جماعتیں بنی تھی ان کی خدمت میں عرض ہے، دعا کے بعد ذمہ دار بھائی نیچے 131 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں، اپنے رخوں کے پرچے وصول کریں اور پھر اللہ کے راستے میں روانگی کی ترتیب بنائیں. جو مہمان جماعتیں ہیں، مہمان جماعتوں کے ذمہ دار بھائی دعا کے بعد نیچے 48 نمبر ستون پر تشریف لے جائیں، وہ بھی اپنے رخوں کے پرچے لے کر اللہ کے راستے میں روانگی کی ترتیب بنائیں. رمضان شریف ہے تاکہ شام تک ہم اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك
وحب من ينفعني عندنا حبك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فاقرر أعيننا من عبادتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے اللہ ہماری ساری امت کی گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. دلوں کے یقین کو درست فرما، جسم کے اعمال کو درست فرما. اے اللہ قبولیت والے اعمال اور یقین نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس رخ پر لے آ جس رخ پہ تو دیکھنا چاہتا ہے. اے اللہ یقین کی درستگی، اعمال میں حسن نصیب فرما دے. اے اللہ اس کی طلب نصیب فرما دے، اس کی محنت نصیب فرما دے. اے اللہ ساری امت کا رخ اے اللہ اعمال کی طرف کر دے. اللہ ساری امت کو یقین کی قیمت اللہ دلوں میں اتار دے. اے اللہ امت کی محنتوں کو بدل دے. اے اللہ ہماری محنت تجھے ساتھ لینے پہ ہو. اے اللہ ہماری محنت تجھ پر صحیح یقین سیکھنے پہ ہو. فضل فرما دے، کرم فرما دے. اللہ ہمارے اعمال کے ہماری کرتوتوں کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل کو دیکھ، تیرا فضل تو بہت زیادہ ہے. اے اللہ اپنے فضل والا معاملہ فرما دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کے ایک طبقہ تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی انعام سے تیرے راستے میں نکل پڑا. اے اللہ جان بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے. اے اللہ اس جان مال کے لگانے کو درست فرماتے، اس رخ پہ لے آ کہ جس سے تو راضی ہو جا، اور اللہ ساری امت کا رخ بدل جائے. اے اللہ تیرے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ گرمی ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہوا بھیجتا ہے سردی شروع ہو جاتی ہے. سردی ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہوا بھیجتا ہے گرمی شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تو اس ہوا کا بھی محتاج نہیں، تو فیصلہ فرما دے. اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کا رخ بدل دے. اے اللہ جہاں چاروں طرف مخلوق کا چرچا ہو رہا ہے، جہاں چاروں طرف تیری بنائی ہوئی چیزوں کی محبتیں لوگوں کو لے کے چل رہی ہیں، اے اللہ تیرا چرچا ہو، تیرے کرنے کا چرچا ہو، تیرے اعمال میں بڑھنے کے تذکرے ہو رہے ہوں. اے اللہ مقابلے ہو رہے ہوں. اللہ اس مبارک مہینے کہ ہم نے قدردانی نہ کی، اے اللہ یہ دن گزرتے گئے، اللہ ہم ان کا حق ادا نہ کر سکے. تو ہی فضل فرما دے، کرم فرما دے. یہ 2-4 دن رہ گئے، اللہ ان کو صحیح گزارنا نصیب فرما دے. یہ جو 2-4 راتیں ملی ہوئی ہیں اللہ، ایسی کوئی معاملہ ہو جائے کہ تو ان راتوں میں ہمیں اعمال بھی نصیب فرما، اور جیسے تیسے اعمال ہو اللہ ان کو قبول فرما کے ہماری زندگیوں کا رخ بدلنے کے فیصلے فرما دے. ساری امت کو اپنے کام پہ لوٹا دے. اے اللہ جہاں شکلیں چیزوں کی اور جہاں حالات کی شکلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے ایمان پر محنت نصیب فرما، اعمال کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا نصیب فرما. اے اللہ آخر میں تو مقابلہ ہوتا ہے اعمال والوں کا اور چیزوں والوں کا. اے اللہ اس مقابلے سے پہلے ہی عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں وہ اعمال نصیب فرما دے کہ تیری کھلی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، تیری 100% نصرت ہمارے ساتھ ہو جائے. قبولیت والے اعمال، اے اللہ قبولیت والی صفات نصیب فرما دے. اے اللہ جہاں جماعتیں چل رہی ہیں، اے اللہ ان کو یہی والی محنت نصیب فرما دے، ایمان والی محنت، اعمال والی محنت نصیب فرما دے. اے اللہ رحم فرما، کرم فرما. ہمارا علم بھی ناقص ہے، ہم خود بھی ناقص ہیں، ہر صفت ناقص، ہمارا عمل بھی ناقص. اے اللہ تو ہی فضل فرما دے، کرم فرما دے. اپنے کمال کی صفات کی برکت سے اے اللہ ہمارے اوپر بھی رحم کرم کا معاملہ فرما دے اور قبولیت والی صفات نصیب فرما دے. اے اللہ غنی کریم جب دیتا ہے
فقیر کی شکل دیکھ کے تھوڑی دیتا ہے، اپنے غنا اپنے کرم کی برکت سے دیتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کی برکت سے ہمیں ہدایت کی دولت نصیب فرما دے، ہمیں گمراہی سے نکال دے۔ اے اللہ اپنی پہچان نصیب فرما دے، اے اللہ اپنا ماننا نصیب فرما دے۔ اے اللہ رحم و کرم فرما، تو نے اتنی بڑی نعمت دی، اپنے راستے میں وقت ہمیں نصیب فرمایا۔ اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے، اور اے اللہ ہماری ناقدریوں پر پردہ ڈال کے یوں ہی قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اے اللہ ایک بہانے کی شکل تو ہم نے تیرے سامنے رکھ دی، اے اللہ تو اسی کو بہانہ بنا کے اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، اس عظیم محنت کے لیے قبول فرما لے، ساری امت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جہاں جہاں دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں، ان کو قبول فرما۔ اے اللہ جس جس کی قربانی ہے اس کی مدد فرما، اس کے رخ کو بھی درست فرما، اس کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما لے۔ جہاں جہاں جماعتیں پھر رہی ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، جہاں جہاں لوگ مشورے کر رہے ہیں اے اللہ اس محنت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اے اللہ مشوروں میں برکت ڈال، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جتنی خیریں مانگی ہیں، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہمیں وہ خیریں نصیب فرما دے، ان شرور سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اللہ وہ بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا، امید رکھی، اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، دنیا میں عافیت اور آخرت میں مغفرت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ریکارڈنگ مجھے چاہیے